ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ یا اللہ کے شیر کا خطاب ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت لوگوں کی ایمانتیں واپس کرنے پر مأمور کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً غیر معمولی ذمہ داری کے کام بھی آپ رضی اللہ عنہ کو سونپے۔ مثلاً سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مکہ روانگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ برات نازل ہوئی۔ اس وحی کے احکام کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ کسی غیر مسلم کو اور کسی شخص کو ننگے جسم سے طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس طرح حرم شریف کو غیر مسلموں سے پاک کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ 21 ذو الحج سن 35 کو خلیفہ بنے۔ اکثر مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، یہاں تک کہ منافق ابن سبا گروپ نے بھی آپ کی بیعت کی۔ چند ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے تیسرے دن ابن سبا گروپ کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابن سبا گروپ نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر حالات کے مطابق راشدانیاں کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ پہلے حکومت کو مستحکم بنایا جائے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کھوج لگا کر ان کو سزا دی جائے۔ لیکن بعض ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ خلیفہ وقت کو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کھوج لگانا چاہیے۔ ان دونوں انداز فکر میں فیصلہ بڑھتا گیا اور اختلافات نے شدت اختیار کر دی۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک گروپ کی تشکیل بھی ہوئی۔ ان کا نام خوارج تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ اب یہ گروپ خفیہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کا برین کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کو آئیں تو تینوں کو ایک ہی دن قتل کر دیا جائے۔ خوارج گروپ نے 3 آدمیوں کو اس کام کے لیے نامزد کیا۔ تینوں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے متعلقہ مقامات پر پہنچ گئے تاکہ 18 رمضان کی صبح کو اس عملی جامعہ پہنائیں۔ اتفاقاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس روز فجر کی نماز میں حاضر نہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معمولی زخمیوں کے بعد دشمنوں کے نغرے سے نکل جانے پر کامیاب ہو گئے، جبکہ عبداللہ بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان زخموں کی تاب نہ لا کر 20 رمضان کو اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت کا مرتبہ بھی ایک ہی مسجد میں ملا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت 4 سال اور 9 ماہ تھا۔ مسند حسن میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دفن کے بعد دوسرے روز امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسجد میں خطبہ دیا: لوگوں، کل تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا ہے جس نے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر سکے اور نہ پچھلے اس کی برابری کر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھنڈا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی۔ اس نے چاندی سونا کچھ نہیں چھوڑا، صرف اپنے روزینے یومیہ الاؤنس میں سے کاٹ کر 700 درہم گھر کے لیے جمع کیے۔
ایک درہم تقریباً 4 آنے کا ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں انچارج بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قدر ناخوشی کا اظہار کیا، کیوں نہ کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی عملی طور پر جنگ میں حصہ لیں اور نہ کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں قیام کرے، جیسا کہ بخاری میں درج ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے علاوہ ان کے دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کو کتنی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔